بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، اب سے قبل جو ہماری عرفان قرآن کے عنوان سے گفتگو تھی وہ سورہ معون تک ہم پہنچے تھے کہ جس کی چند آیات، ابتدائی 3 آیات کی، جن کو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ سورہ معون ارشاد ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے دیکھا ہے اس شخص کو کہ جو یوم جزا، قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس سورہ میں علامات بتلائی کہ دیکھو اس کی علامت ایک تو یہ ہے کہ وہ یتیموں کو دھتکار دیتا ہے، یتیموں کو سہارا نہیں دیتا ہے۔ دوسری چیز علامت یہ بتائی، ولا یحض علی طعام المسکین، کہ وہ جو ہے وہ یتیموں کو کھانا کھلانے کے لیے رغبت نہیں دلاتا ہے۔ اب یہاں تک ہم نے گفتگو کی تھی۔ اس کے بعد جو ارشاد ہو رہا ہے، یہاں سے اس سورہ کا رخ بدل جاتا ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے، فویل للمصلین الذین ہم عن صلاتہم ساہون۔ فویل، ویل یعنی ہلاکت ہے اس کے لیے، ان لوگوں کے لیے، کن لوگوں کے لیے؟ فویل للمصلین، ان نمازیوں کے لیے ہلاکت۔ دیکھ رہے ہیں آپ کہ فویل للمصلین الذین ہم عن صلاتہم ساہون، سہو، سین ہے واو، سہو، جو ہم سجدے سہو بھی کرتے ہیں۔ عام طور پر اسے جو ہے بعض لوگ سہو پڑھتے ہیں، حالانکہ غلط ہے۔ سہو لفظ جیسے لغو، لغو نہیں ہے، لغو، اسی طریقے سے سہو۔ تو عزیزو، ارشاد ہو رہا ہے کہ ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے۔ کس کے لیے؟ کہ جو اپنی نماز میں، اپنی نمازوں میں غفلت برتتے ہیں۔ مثلا غفلت سے مراد کیا ہے؟ کہ جو لوگ مثلا اب نہیں، کل پڑھ لیں گے، کل سے انشاءاللہ نماز کی ابتدا کریں گے، کل آئی چلے کل سے ابتدا کریں گے نماز کی انشاءاللہ۔ یا ممکن ہے مثلا نمازی تو روزانہ پڑھتا ہو، لیکن یہ ہے کہ ظہر کا وقت آیا کہ چلے ابھی شام تک طویل وقت ہے، بعد میں نماز پڑھ لیں، 1 گھنٹے بعد چلے کچھ دیر بعد نماز پڑھ لیں گے، اسے غفلت برتنا کہتے ہیں۔ تو اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ آیا جب پروردگار ان لوگوں کے لیے ہلاکت کہہ رہا ہے، ہلاکت ان نمازیوں کے لیے کہ جو پڑھتے تو ہیں نماز لیکن نماز میں غفلت برتتے ہیں، ہمیں سوچیے، سوچنے کا مقام فکر ہے کہ جو لوگ بالکل نماز کو ادا نہیں کرتے، جو اصلاً نماز نہیں پڑھتے، ان کے لیے پروردگار کیا جملہ کہے گا، ان کے لیے پروردگار کیا کہے گا؟ سہو۔ ایک چیز میں غور کرنے والی بات ہے کہ ارشاد کیا ہے، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتہم، یعنی نماز کے بارے میں فی صلاتہم نہیں ہے۔ مثلا فی صلاتہم سہو، فی صلاتہم یعنی انسان نماز پڑھ رہا ہے، نماز میں مثلا تشہد پڑھنا تھا، کھڑا ہو گیا، یا تیسری رکعت تھی اس میں تشہد پڑھنے کے لیے بیٹھ گیا، تو ممکن ہے یعنی فی صلاتہم نہیں ہے، ان صلاتہم یعنی جو لوگ اپنی نماز کے بارے میں غفلت برتتے ہیں، ان لوگوں کے لیے ہلاکت۔ اس کے بعد ارشاد ہوا، ہم یراؤن، اور وہ لوگ بھی کہ جو ریاکاری میں نماز پڑھتے ہیں، دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ وَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ، اور ان لوگوں کے لیے بھی کہ جو دکھاتے ہیں، دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، ہم یراؤن، جو دکھاتے ہیں لوگوں کو، یعنی ریاکاری کرتے ہیں۔ دیکھیے یہ بہت بڑا مقام ہے، یہ بہت بڑی قبیح ہے جو انسان ریاکاری میں نماز پڑھتے ہیں، وہ اصلاً اپنا دنیاوی اعتبار سے بھی اپنا اجر کھو رہا ہے اور اخروی اعتبار سے۔ اس کے لیے ملتا ہے کہ جب روز محشر ہوگا اور جو ریاکاری میں لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل خیر انجام دیتا ہے، مثلا نماز کو پڑھتا ہے یا دوسرے اعمال خیر انجام دیتا ہے، اور جب روز محشر ہوگا اس کے اعمال دکھائے جائیں گے، وہ کہے گا کہ پروردگار میں نے تو تیری اتنی نمازیں پڑھی ہیں، میں نے تو تیرے لیے اتنے روزے رکھے ہیں، میں نے تو اتنے اعمال خیر کیے، کیے تو ہے لیکن تو لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتا تھا، جسے دکھانے کے لیے کرتا تھا، جس کے لیے کرتا تھا، انہی کے پاس طرح ان تمام اعمال کا اجر ہے۔ تو مقام فکر ہمیں سوچنا چاہیے کہ آیا ہم یہاں پر
ریاکاری میں نماز پڑھنے کے بعد ہم کیا کما رہے ہیں اور کیا کھو رہے ہیں. غور کرنے والی بات. ہم یراؤن، ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جو ریاکاری ہے یہ تقوی کی ضد ہے، اور پروردگار نے ہم سے تقوی مانگا ہے، ریاکاری نہیں مانگی ہے. تقوی اور ریاکاری دونوں ضد ہے. کیوں؟ کیونکہ تقوی خدا سے ڈرنے کا نام تقوی ہے، اور ریاکاری لوگوں سے ڈرنے کا نام ریاکاری. خدا کے لحاظ کا نام تقوی ہے، لوگوں کے لحاظ کا نام ریاکاری. سوچنا چاہیے. اس کے بعد کہا وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور وہ لوگ جو منع کر دیتے معاون، یعنی بہت معمولی سی چیزوں کو بھی. اگر کوئی انسان، اگر ہمارا کوئی پڑوسی ہے، ہمارا کوئی رشتہ دار ہے، ہمارا کوئی دوست احباب ہے، کوئی مومن بھائی ہے، ہم سے کوئی معمولی چیز بھی مانگ لیتا ہے، تو لوگ جن لوگوں سے مانگی جاتی ہے وہ لوگ اسے وَيَمْنَعُونَ منع کر دیتے. معاون یعنی معمولی سی چیز جس کی قدر و قیمت نہ ہو زیادہ، اس چیز کو بھی وہ لوگ منع کر دیتے ہیں. تو غور کرنا چاہیے. پروردگار ان تمام آیاتوں کو لانے کے بعد جو صفات بتائی پروردگار نے، ممکن ہے یہ وہی ہوں کہ جو روز جزا کی، یعنی روز قیامت کا انکار کرتے ہیں. یہ الگ بات ہے، ممکن ہے زبان سے اقرار کر رہے ہوں، لیکن حقیقتاً یہ زبان سے تو اقرار کر رہے ہیں، لیکن حقیقتاً قیامت کے منکر ہیں. غور کرنا ہے، سمجھنا ہے. تو کتنی علامتیں بتائیں. ارأیت الذی یکذب بالدین، وہ لوگ کہ جو قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں. پہلی علامت ان کی کیا ہے؟ پہلی علامت ان کی یہ ہے کہ وہ یتیموں کو دھتکار دیتے ہیں، ان کا خیال نہیں کرتے. دوسری، وہ مسکینوں کو کھانا کھلانے میں راغب نہیں ہوتے ہیں، ان کی کوئی پرواہ نہیں کرتے ہیں. تیسری علامت فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم، اور وہ لوگ جو ہیں ہلاکت ان لوگوں کے لیے کہ جو نماز میں غفلت رکھتے ہیں، نماز کے سلسلے سے اور جو ریاکاری میں نماز پڑھتے ہیں، ریاکاری میں دکھانے کے لیے لوگوں کو عمل خیر انجام دیتے ہیں یا نماز پڑھتے ہیں خصوصاً. اس کے علاوہ اور معمولی سی چیزوں کو بھی وہ اگر کوئی مانگنے آتا ہے تو اسے انکار کر دیتے ہیں. تو آخر میں دعا ہے کہ بحق محمد وآل محمد، پروردگار ہمیں ان تمام صفات سے بری فرما، اور جو صفات پروردگار ہم میں چاہتا ہے پروردگار ہم میں وہ صفات پیدا کر دے، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ عمل خیر کرنے کی توفیق عطا فرما. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صدق اللہ العلی العظیم.